12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس صورت میں جو آیات بیان ہوئی یہ روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ مبین کا معنی ہے روشن و ظاہر کر دینے والی۔ قرآن پاک کا مبین ہونا یوں ہے کہ اس کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، نیز اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا واضح ہے، نیز اس کے معانی روشن اور واضح ہیں کہ قرآنی آیات کے معنی اہل علم سے پوشیدہ نہیں، نیز اس قرآن میں حلال و حرام، حدود و تعزیرات کے احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں، ان کے نبیوں اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں، اور اس میں حق و باطل کو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ تم سمجھو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اسے عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کرو، اور یہ بھی جان لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں، تو انہیں چاہیے کہ اہل حق کے مستند علماء کے تراجم اور ان کی تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی کثیر تعداد قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عربی کا سیکھنا بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔